وہ جو بنیادیں زمین کے اندر تھی زیر زمین وہ باقی رہ گئی. ظاہر بات ہے سیلاب میں وہ تو نہیں ختم ہوتی، اوپر کی عمارت جو تعمیر تھی وہ ساری بہہ گئی. تو پھر تعمیر ثانی جو کی ہے وہ ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دوبارہ اٹھایا ہے. چنانچہ بہت معنی خیز ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں الفاظ کہ جب وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی ایک شاخ سے منتقل ہو رہی ہے دوسری شاخ. 2000 برس تک بنی اسرائیل اس پر فائز ہے. جب سے انہیں تورات عطا کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت و رسالت سے شروع ہو کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ 2000 برس ہے. پورے 2000 برس وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل اس مقام و مرتبے پر فائز رہے. اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت و رسالت محمدی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اب وہ منصب وہ مرتبہ اسے منتقل ہو رہا ہے. اور اس امامت کی منتقلی کے لیے بطور علامت ہے تحویل قبلہ، کہ وہ جو قبلہ رہا بیت المقدس یروشلم اب وہ ہمیشہ کے لیے متروک ہو رہا ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے اہل توحید کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، بیت اللہ. اس کے ضمن میں ہم نے پہلی آیت پڑھ لی سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب کہیں گے نادان ناسمجھ بے وقوف لوگوں میں سے کہ کس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے. اس لیے کہ حضور نے ہجرت کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرماتا ہے. اس پر مجھے کچھ عرض نہیں کرنا ہے، اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کذالک میں اشارہ ہو رہا ہے کہ در حقیقت یہ تحویل قبلہ علامت ہے اب اس بات کی کہ وہ تحویل امامت ہو رہی ہے جس کے لیے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک امت مسلمہ، امت وسط، خیر امت کی شکل دی. یعنی یہ غرض تاسیس ہے تمہاری بحیثیت امت محمد، امت مسلمہ، تاکہ تم گواہی دو، حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے نبی ہمارے رسول محمد گواہی دے، حجت قائم کرے تم پر. اب اس کے بعد ساری بحث جو ہے وہ تحویل قبلہ کی. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اگرچہ آج تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی معمولی سی بات تھی، اس میں کون سی بڑی قیامت آ گئی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر بڑا ایک مخالفانہ طوفان اٹھا دیا یہودیوں نے. یہودی 3 ان کے بڑے طاقتور قبیلے مدینے میں موجود تھے. اب تک وہ یہ محسوس کر رہے تھے، انہیں کچھ اطمینان تھا کہ یہ نئی امت جو ہے یہ ہماری تابع ہے، جبکہ یہ ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے ہی پیچھے چلنے والے ہیں، لہذا کوئی تشویش کی بات نہیں. اب جب کہ یہ نیا قبلہ ہو گیا تو اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ مسئلہ کچھ مختلف ہے، اب تو یہ ایک نئی امت جو ہے وجود میں آ گئی. اس حوالے سے اب ان کے اندر وہ مخالفانہ طوفان ان کے اپنے دلوں میں جذباتی سطح پر اٹھا، اور پھر انہوں نے اس کو ایک مخالفانہ پروپیگنڈے کی شکل، جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان بھی سادہ لوگ، سادہ فطرت لوگ، وہ بھی متاثر ہو گئے. اس لیے کہ بظاہر دلیل بڑی قوی تھی کہ نماز جیسی اہم جو کہ اصل یوں سمجھیے کہ رکن رکین ہے دین کا، ساری عبادات میں اولین عبادت اول جس کو وہ کہا گیا ہے کہ روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود، اور اس کا قبلہ بدل گیا. اب اگر 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ قبلہ غلط تھا تو ہماری نمازیں ضائع ہو گئی، اور خاص طور پر جو لوگ اسی دوران میں فوت ہو گئے. چلیے ہمیں تو پھر بھی موقع مل گیا کہ ہم تلافی کر لیں، قضا دے دیں ان 16 مہینوں کی نمازوں کا، لیکن جو فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تو ایمان ہی جاتا رہا. اس لیے کہ نماز ہی اگر نہ ہوئی ان کی تو معلوم ہوا کہ نماز تو جڑ ہے، بنیاد ہے دین کی، ایمان کی، تو وہ تو گویا کہ بڑے گھاٹے میں رہے. اور یہ دین کیا ہوا کہ جس کا قبلہ ہی معین نہیں، ابھی شمال کی طرف رخ تھا، جنوب کی طرف رخ کر لیا. تو یہ اتنا بڑا طوفان تھا اس وقت کہ اس کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ابھی جو تلاوت ہوئی ہے کتنی مرتبہ تکرار ہو رہی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. پھر اس کے بعد فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر اس کے بعد پھر
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ، اور اس پر پھر مختلف اعتبارات سے بحث کر کے اس مخالفانہ پروپیگنڈے کی بھی نفی کی گئی، اس کا ازالہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو تشفی دی گئی، تسلی دی گئی کہ تمہاری یہ ساری تشویش جو ہے یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کیونکہ میں نے صرف اس لیے عرض کر دیا ہے کہ بار بار یہ بات آئے گی کہ اس مسئلے کی سنگینی جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے، یہ بلا ضرورت تو بات نہیں ہو رہی، اس میں تو اضافہ کیجئے کہ 2 رکوع پہلے بھی یہ بات کہی گئی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اصل میں تو اس پوری بحث کی تمہید وہاں سے شروع ہو گئی، 14ویں رکوع سے شروع ہو گئی، اور پھر 2 رکوعوں کے بعد پھر اس کا اعادہ ہوگا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر۔ یہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا یہی نہیں ہے اصل نیکی، اصل نیکی کوئی اور شے ہے۔ سخن شناس نئی دل برا خطا ایجاز، تم اگر تشویش محسوس کر رہے تو اس لیے کہ حقیقت بر، نیکی کی اصل حقیقت ابھی تم پر منکشف نہیں ہوئی، تم نے ظواہر اور مظاہر کو اصل شے سمجھ لیا ہے، حالانکہ ظواہر اور مظاہر اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ اصل اہمیت تو وہ روح بر و تقویٰ ہے کہ جو پوری شخصیت میں سرایت کر جاتی ہے، اور پھر وہ انسانی شخصیت کا یہ حیولہ سامنے آتا ہے جو اس آیت بر میں، جو آیت سورۃ بقرہ کی 177 نمبر کی آیت ہے، ہمارے منتخب نصاب کا دوسرا سبق اس پر مشتمل ہے، وہ پورا ایک انسانی کردار کا حیولہ آتا ہے۔ تو میں اس کی تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ یوں کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ اپنے پھیلا لیں، آپ کا پورا جسم درمیان میں، تو یہ ہے در حقیقت وہ 2 رکوع، 17واں رکوع، 18واں رکوع جو ابھی میں نے تلاوت کیا، آپ نے سماعت فرمائے، یہ تو ہے اصل بحث، ان میں تو ہے ہی بحث پوری تحویل قبلہ کی، لیکن یوں ہاتھ کیجئے تو 2 رکوع پیچھے وہ پھر آیت موجود ہے کہ جہاں سے وہ بحث شروع ہوئی تھی، یعنی للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر کا آیت اس کا حاصل وسیع کیا آپ نے، اس کو ایکسٹینڈ کیا، تو پھر 2 رکوعوں کے بعد پھر وہ آیت آ رہی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، گویا کہ یہاں سے وہاں تک بحث چل رہی ہے تحویل قبلہ کی، اگرچہ جو اس کی اصل بحث ہے وہ ان 2 رکوع۔ اب آئیے بس اس سے زیادہ ہم آج اس تمہید پر وقت صرف نہیں کریں گے۔ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے، یعنی یہ 16 ماہ جو آپ کا قبلہ رہا ہے وہ ہم نے نہیں ٹھہرایا، نہیں قرار دیا، نہیں بنایا، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم دیکھیں، من یتبع الرسول، کون ہے وہ لوگ کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں ہر حال میں، رسول کی بات کی پیروی کرتے ہیں، رسول کا کہنا مانتے ہیں، ممن ینقلب علی عقبیہ، ان کو جدا کرنے، ممیز کرنے ان لوگوں سے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ۔ یہاں اصل حکمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ 2 دفعہ جو چکر چلا، یہ کیوں چلا، اس کی حکمت کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم اور دانا انسان کا بھی کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فیصلہ یہ بغیر حکمت کے کیسے ہے؟ حکمت ہے، اس کو سمجھو۔ لیکن پہلے نوٹ کیجئے کہ وما جعلنا میں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ پورے قرآن میں کوئی آیت ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں حضور کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قبلہ جو تھا یہ ہم نے مقرر۔ اب اس کا مفہوم، پہلا مفہوم، اور وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ وحی خفی کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن مجید میں کہ حضور کو وحی صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خفی بھی آتی۔ قرآن مجید ریکارڈ ہے وحی جلی کا، وحی جلی یہ وحی مطلوع کہلاتی جس کی تلاوت کی، اور یہ وحی باللفظ، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک وحی خفی ہے کہ ایک مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتار دیا جاتا تھا، اسے ہم القاء بھی کہتے ہیں، الہام بھی۔ یہ القاء اور الہام جو ہے عام انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو جب القاء و الہام ہوتا ہے تو وہ بھی قطعی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے درجے میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو ذبح کر دینے کا حکم خواب میں ملا، وہ وحی جلی نہیں تھی۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، نبی کا خواب بھی وحی ہے، لیکن یہ جو چاہے رؤیا صالحہ ہو، چاہے وہ کوئی الہام ہے، کوئی القاء ہے، نفس فی الروع ہے، یہ تمام چیزیں جو یہ وحی خفی کہلاتی۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے یہ حکم دیا
کہ آپ اب نماز کے لیے اپنا رخ یروشلم کی طرف کیجئے، شمال کی طرف۔ ایک اس کی تعبیر یہ، دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہو، لیکن جو اجتہاد نبوی جس کو اللہ تعالی کی طرف سے تسلیم کر لیا جائے، اس کو ریکگنائز کر لیا جائے، ایکنالج کر لیا جائے، وہ بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے۔ اس کو اصطلاح شریعت میں بلکہ حدیث، فن حدیث کی اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے۔ حدیث کہتے ہیں ہم جس کو خبر کہتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر ہے۔ کیا معنی؟ یا تو کوئی بات حضور نے فرمائی وہ حدیث ہے، یا کوئی کام حضور نے کیا وہ بھی حدیث ہے، یا کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے روکا نہیں، یہ بھی گویا کہ امپلائڈ ہے ریکگنیشن اور امپلائڈ پرمیشن اس کے اندر ہو گئی کہ حضور کے سامنے ایک کام ہوا اور حضور نے اس تقریر کے معنی یہ ہے، یہاں پہ تقریر وہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، بلکہ تقریر برقرار رکھنا، کسی چیز کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا۔ حضور نے کوئی کام، حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی فعل کیا، کوئی کام کیا اور حضور نے اس پر نکیر نہیں کی، روکا نہیں، تو گویا کہ وہ بھی شریعت کا جز بن گئی، یہ وہ دلیل بن گئی۔ اگر غلط ہوتی تو حضور روک دیتے۔ اسی طرح حضور کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے روک ٹوک نہ آئے، آپ کو منع نہ کیا جائے، تو اجتہاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے تو یہ اللہ کی تقریر ہے، اور یہ گویا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اسے ریکگنیشن مل گئی، اللہ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے۔ ایک دوسری تعبیر یہ، اب یہ کہ یہ اجتہاد کیوں تھا، کس بنیاد پر تھا؟ اگر تو یہ وحی خفی تھی، اللہ کا حکم تھا براہ راست، تب تو یہ سوال اٹھتے ہی نہیں۔ وہ تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ خود جانتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یحکم ما یرید، جو حکم چاہتا ہے دیتا ہے، اگرچہ ہمارا اجمالی یقین ہے کہ وہ حکمت پر مبنی ہے، لیکن اجتہاد اگر حضور کا تھا جسے کہ اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا اور تقریر خدا بندی کے ذریعے سے وہ گویا کہ منسوب ہو رہا ہے اللہ کی طرف، تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے اجتہاد کی بنیاد کیا ہو۔ آپ کے اجتہاد کی ایک بنیاد یہ ہو سکتی تھی کہ اصول ہے دین کے معاملے میں، چونکہ تسلسل ہے، یہ وہی دین چلا رہا ہے آدم سے اور محمد رسول اللہ تک، دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو چیز سابقہ امت کی منسوخ نہ ہوئی ہو وہ گویا کہ برقرار ہے، کیونکہ جب تک کہ اس منسوخی قبلہ کا حکم نہیں آیا تو سابقہ امت کا قبلہ ہی گویا کہ مسلمانوں کے لیے وہ واجب الاتباع ہے، اس لیے کہ سابقہ امت وہ جس شریعت پر تھی وہ بھی تو شریعت خداوندی، اور اس کا جب تک کہ کسی معاملے میں اس کی منسوخی نہیں ہو جاتی، یہی وجہ کچھ عرصے پہلے وہ آیت آ چکی ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، تو گویا کہ سابقہ شریعت کی جو شے منسوخ نہ ہوئی ہو اور جب تک اس کی منسوخی کا اعلان قرآن میں نہیں ہوتا وہ شے قائم رہے گی۔ یہی وجہ ہے حضور تشریف لائے مدینے میں، آپ نے دیکھا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم بھی رکھیں گے، اس لیے کہ سابقہ امت کا تعامل ہے، سابقہ امت کی چیز ہے، جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی نیا حکم قرآن میں نہیں آتا وہ ہم پر بھی لاگو ہے۔ اور اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے بہت اہم مسئلہ ہے رجم کا۔ رجم جو شریعت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں وہ تسلسل ہے شریعت موسوی کا، تورات کا حکم ہے کہ جس کو حضور نے پھر قائم رکھا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے برقرار کیا رکھا ہے، حالانکہ اس کے لیے قرآن مجید میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن مجید میں اس کی تنسیخ کا نہ آنا دلیل قطعی ہے کہ وہ رجم جو ہے برقرار رہے گا، اس لیے کہ سابقہ امت میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے۔ تو اس اصول کو اچھی طرح جان لیجئے کہ حضور کا یہ اجتہاد اس اصول پر مبنی ہو سکتا ہے کہ سابقہ امت کا جو تسلسل ہے اسی کو برقرار رکھا جائے گا جب تک کہ وہ منسوخ۔ اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے ضمنی کہ حضور نے مصلحت کو بھی دیکھا، اور وہ مصلحت یہ کہ فوری طور پر ابھی جو بہت سے مسائل ہیں قریش کو کنفرنٹ کرنا ہے، ابھی آپ کی دعوت جو ہے اور انقلابی جدوجہد جس نئے مرحلے میں داخل ہوئی تھی تو اس میں اصل ٹارگٹ تو قریش تھی، لبریشن آف مکہ، کیونکہ حرم جو ہے اور وہ مرکز توحید مشرکین کے تسلط میں ہے۔ تو اس وقت جس حد تک بھی ممکن ہو سکے دوسرا فرنٹ نہ کھولا جائے، یہودیوں کے ساتھ ابھی کنفرنٹیشن کا آغاز نہ کیا جائے، تو ایک مصلحت بھی آیا یہ حضور کے اپنے اجتہاد کی بنیاد تھی یا نہیں، لیکن یہ مصلحت فی الواقع تو حاصل ہوئی، اس لیے کہ آپ کو جسے آپ کہتے ہیں کہ بریدنگ سپیس مل گئی، آپ کو وہ وقت مل گیا کہ جس وقت کے دوران میں آپ نے کنسولیڈیشن جو ہے مکہ مدینے کے اندر اپنی حیثیت کو پوری طرح مستحکم کر لیا، مسلمانوں میں مواخات کرا دی،
یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت کا رشتہ اور بھائی چارے کا رشتہ قائم فرما دیا. پھر یہ کہ آپ نے اسی عرصے کے دوران وہ 8 جو ہے مہمات بھیجی ہیں، یہ سب کے سب اسی عرصے میں ہو رہا ہے. اگر وہ گھر پر بھی فرنٹ کھل چکا ہوتا، اگر اوپن اور ڈائریکٹ ہاسٹیلٹی یہود کی طرف سے بھی شروع ہو جاتی، تو آپ یکسو ہو کر اقدام، جسے ہم نے کہا منہج انقلاب نبوی میں کہ اقدام کا جو مرحلہ شروع ہوا ہے ہجرت کے بعد، حضور اس طرح یکسو ہو کر اپنے اس اقدام کے مرحلے پر اپنی توجہات کو مرکوز نہ کر سکے. یہ مصلحت بالفعل تو ظاہر ہوئی. یہ دوسری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آیا حضور کے پیش نظر بھی یہ تھی یا نہیں، یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. اور آیا یہ حضور کا اجتہاد اس بنیاد پر تھا یا نہیں، یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ چیز بھی قطعی نہیں ہے کہ یہ حضور کے اجتہاد ہی پر مبنی بات تھی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، یہ وحی خفی بنیاد پر ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی خفی کے ذریعے سے حضور کو یہ حکم دیا. بہرحال اب آئیے اگلی بات کی طرف کہ اس کی حکمت کیا تھی. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لنعلم کا ترجمہ میں نے کیا تاکہ ہم دیکھ لیں، تاکہ بات واضح ہو جائے، تاکہ کھل جائے. اس لیے کہ یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدع نہیں ہوتا، یہ بدع کا لفظ استعمال کرتے ہیں اہل تشیع اور معتزلہ. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بدع بھی ہوتا ہے. کیا معنی؟ کسی شے کے وقوع میں آنے کے بعد علم ہونا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہر شے ازل سے معلوم ہے، اس کا ازل مکمل، اس کا علم مکمل ہے ازل سے. کوئی شے بھی کسی شے کے وقوع کے بعد اس کے علم میں نہیں آتی، وہ پہلے سے جانتا ہے. لیکن یہ چونکہ بات جو ہے وہ جو عقلیت پرست لوگ ہیں یا عقلیت گزیدہ لوگ ہیں جو ریشنلزم کے متوالے ہیں، پھر ان کے لیے یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے، آسانی سے ہضم نہیں ہو سکتی، پیلیٹیبل نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا بھی ہو، اور وہ ان کے لیے دلیل یہی ہے لنعلم، تاکہ ہم جانیں، تاکہ ہم دیکھیں. ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں، واضح کر دیں. اگرچہ لفظی ترجمہ وہی ہے تاکہ ہم جانیں. لنعلم من يتبع الرسول، ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے. لیکن یہ کہ اہل سنت کا جو ترجمہ ہے وہ میں اس سے پہلے بھی ہمارے سورہ عنکبوت میں بھی یہ آتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تو جان کر رہے گا اہل ایمان کو اور اللہ جان کر رہے گا منافقین کو. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ جان کر رہے گا جھوٹوں کو بھی اور اللہ جان کر رہے گا سچوں کو بھی. تو گویا کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں. یہ ترجمہ ہم نہیں کرتے، ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دینا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، حق کا حق ہونا ثابت، حجت قائم ہے. تو یہ یہاں پر بھی ترجمہ کیجئے اِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر ہماری حکمت یہ تھی کہ ہم ظاہر کر دیں، کھول دیں، لوگوں پر عیاں کر دیں. من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، جدا جدا کر دیں ان لوگوں کو کہ جو رسول کا اتباع کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کو کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ. کیا محمد اب یہ دیکھیے اس کا 2 مرتبہ اطلاق ہوا ہے. چونکہ ظاہر بات ہے کہ جو مکے کے مسلمان سے مہاجرین جنہیں اب ہم کہیں گے جو آ گئے مدینے، یا بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ضعفاء بھی تھے، کمزور لوگ بھی تھے. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مقیم رہے، اس کی روایات کافی کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے مکے میں تو استقبال قبلتین یعنی ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے اور یروشلم بھی سامنے. اور یہ فزیکلی پاسبل تھا اس لیے کہ مکے کے شمال میں ہی ہے مدینہ اور اسی لائن میں سیدھا یروشلم بھی. تو اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہو جائیں، یعنی یہ کہ وہ جو رکنین کہلاتے ہیں، 2 رکن یمانی اور 2 رکن وہ اسود جو ہے جس پہ حجر اسود ہے، اگر ان دونوں کے مابین کھڑے ہیں آپ اور خانہ کعبہ سامنے ہے تو گویا کہ استقبال قبلتین، بیک وقت 2 قبلوں کا آپ استقبال کر رہے ہیں. آپ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہی یروشلم جو ہے وہ بھی سامنے. اب ہجرت کے بعد یہ ممکن نہیں تھا تو لہذا فیصلہ اب یہ ہوا، چاہے وہ وحی خفی سے ہوا چاہے حضور کے اشتہار سے ہوا، یہ بحث میں کر چکا ہوں کہ اب یروشلم کی طرف رخ ہوگا. اور یہ بہت بڑا امتحان بن گیا مکے کے لوگ، اس لیے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی ایک مذہبی حیثیت تو ابھی قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے واضح ہو رہی ہے. ان کے لیے یہ نیشنل مونومنٹ تھا، ان کی نسلی یادگار، ان کی خاندانی قومی یادگار.
اس کو ایک قومی تقدس کا درجہ حاصل تھا، اس کی طرف پیٹھ کرنا یہ ان پر طبعاً بہت شاق گزرا، لیکن یہ کہ اسی شے سے پورا ٹیسٹ ہو گیا کہ کون شخص واقعتاً محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہے، کہ جو حکم آپ نے دیا اس کی پیروی کرے، اور کون وہ ہے کہ جو اپنی سابقہ جو عصبیتیں ہیں، جو اپنی قومی یا نسلی عصبیتیں ہیں، کون ابھی ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ آپ کا تعلق اپنی قومی اور نسلی اور روایتی عصبیت کے ساتھ مضبوط ہے تو اب اس تحویل قبلہ کو، یعنی تحویل قبلہ جو ہوا کعبے سے ہٹ کر اور یروشلم کو قبلہ بنانا، یہ ان کے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال صحابہ کرام کا جو ایمان جس درجے گہرا ہو چکا تھا، اس سے جو مظہر اس کا سامنے آیا وہ یہی ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا مسلمانوں میں سے کہ جس نے، وہ مکے کے لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اس قبلے کو، نئے قبلے کو، جو نسلی اعتبار سے ان کے لیے بالکل اجنبی شے تھے، ان کی روایات کا کوئی تعلق یروشلم کے ساتھ نہیں، ان کے ہاں سرے سے کوئی تقدس کا معاملہ یروشلم کا ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ اس کی طرف رخ کرنا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے، اور اسی وجہ سے حکمت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ یہاں پہ رسول کے ساتھ اٹیچمنٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہے یا نہیں، ممن یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، تاکہ ہم واضح کر دیں کہ کون رسول کا اتباع کرنے والے، اس لیے کہ اصل جو ہے، جو اقبال نے کہا ہے، شعر بہت عمدہ شعر ہے، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا۔ دین تو اصل میں نام ہے محمد الرسول اللہ کے اتباع، پیروی محمد پر۔ آخر قرآن کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں تو حضور کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیا معلوم اللہ کا کلام؟ در حقیقت ہمارے لیے تو وہ بھی اطاعت ہے رسول کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ در حقیقت رسول اللہ کے احکام بھی ہمیں رسول کے ذریعے سے مل رہے ہیں۔ تو جس چیز کو پختہ کرنا مقصود ہے وہ رسول کی اطاعت اور رسول کا اتباع، اس میں اللہ کی اطاعت تو گویا کہ امپلائڈ ہے، البتہ جو اصل اطاعت تھی اس وقت جو لوگوں کے لیے امتحان بنتا تھا وہ تو اس شخص معین کی اطاعت تھی، محمد ابن عبداللہ، اس کی اطاعت، اور یہ شاخ گزرتی تھی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں بہت مرتبہ کہ منافقین پر سب سے زیادہ شاخ گزرنے والی یہی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قتال کا معاملہ ہوا تو اولاً حضور کا حکم تھا، ابھی قرآن مجید میں صریح حکم نہیں آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اگر یہ قتال کا معاملہ ہے تو کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی، پھر وہ صورت بھی نازل ہوئی، ان پر حجت آخری قائم کر دی گئی۔ لیکن بہرحال اصل میں جو صاحب ایمان ہے اس کے لیے تو اصل دلیل آپ کا فرمان جو ہے وہ اصل دلیل مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ حقیقت میں محمد الرسول اللہ بھی ہماؤس کا جو معاملہ ہے تو اس کو یہاں سے بھی آپ اخذ کر دیجئے کہ اللہ لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اپنی سابقہ قومی اور اپنی روایتی عصبیت کی وجہ سے وہ ایڑیوں کے بل جو ہے لوٹ جائیں، یہ کیا ہم نہیں پیروی کر سکتے؟ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ابراہیم کا بنایا ہوا یہ گھر ہے، ہم تو ملت حنیفی پر ہے، ہم نے تو اب تک یہی سمجھا تھا کہ محمد اسی ملت ابراہیمی کی تجدید کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا قبلہ بدلوا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نہیں، ایمان اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ جو آپ فرمان، جو آپ کا حکم، جو آپ کا فرمان، جب ہم نے مانا آپ اللہ کے رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ہر قول کو کریں، آپ کے ہر فرمان پر لبیک کہیں، یہ ایمان کا اصل ٹیسٹ ہے۔ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ۔ اب جب تحویل ہو رہی ہے تو دوسرا مرتبہ امتحان ہو گیا۔ اب امتحان ہو گیا، فرض کیجئے کوئی یہودی اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، فرض کیجئے عبداللہ ابن سلام اس وقت تک ایمان لا چکے ہو، مجھے تحقیق نہیں ہے کہ وہ کس مرحلے پر ایمان لائے، لیکن اگر کوئی یہود میں سے تھے کہ جو ایمان لے آئے تھے، ان کے لیے اب امتحان بن گیا کہ اب وہ یروشلم کی طرف پیٹھ کریں، گویا کہ ان کی بھی وہ روایت کا جو معاملہ ہے، ان کی بھی جو عصبیت قومی تھی، اس کے اوپر ضرب لگ رہی ہے کہ اب رخ کرو اس خانہ کعبہ کی طرف جو تاحال تو متقدہ ہے، 360 بت رکھے ہوئے اس کے اندر، اب تک تو وہ مرکز ہے شرک کا، بت پرستی کا، اس کی جو فیکچول پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے، لیکن فرمان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا حکم تو خاص طور پہ اللہ کی طرف سے بھی آ گیا، تو یہ گویا کہ دو طرفہ امتحان بن گیا۔ یہ امتحان لینا اللہ فرما رہے ہیں، یہ حکمت تھی کہ ہم نے کچھ عرصے کے لیے وہ قبلہ درمیانی عرصے کے لیے معین کیا، اور اب اس کی ہم تحویل وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ ان یہاں پر انّا کے معنی میں، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا امتحان،
یہ اصل میں بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پیشانی کے بل لٹا لیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بات آئی ہے، بس ابراہیم بس واقع ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی ممتحن کی طرف سے شاباش کا اب اس سے زوردار انداز نہیں ہو سکتا کہ بھائی واقعتاً امتحان بڑا کڑا تھا، اے ابراہیم شاباش ہے تمہیں کہ تم اس کڑے امتحان کے اندر بھی پورے اترے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی یہ کہ ممتحن جو ہے اسے بس کرنی پڑی ہے، جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ تو اس نے تو اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری۔ حکم کی فرما برداری تو اس کا نام ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین فلما اسلم وتلہ للجبین، بالکل وہ بات یہاں کہی جا رہی ہے، یہ امتحان معمولی نہیں تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے، میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک میں، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں جو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے، میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح
میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، دو ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں۔ تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس پہ استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام نے ان کا پیرلل کوئی نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ توجہ کو تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے، میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں۔ تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس پہ استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز،
یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا. یہ ہے ایران کا. نمبر 2 پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار. پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد. پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی نہیں. یہ 400 سال کی تاریخ، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے. اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دیتے ہیں. یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے. لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے. اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے ان کو دھماکہ ہو سکتا ہے. دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے. پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں. اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا. یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے. یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضور نے خبر دی فتنے کی. حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کو حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا. یہ مخرج ہے. حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا. تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے. اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سوال یہ ہوتے کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے. ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے. بھائی کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا علم ہے، کہاں سے آئے گا علم ہے. لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد الرسول اللہ، یہ بتائیے ہم. مل مخرج منہا یا رسول اللہ. حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا. نہیں، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا. اس کا جواب ہے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج. یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون. یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے. وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں. لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی. ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز. قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں. اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ. یہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. سیدھا راستہ اور کون سا؟ یہ قرآن تو ہے. ہر رکعت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتے. عجیب تماشا ہے ہمارا. نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور حضور فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے.
الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے عالم اسلام تو